السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیشے خدمت ہے کہانی چالاک سوداگر۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی شہر میں امانت نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ غلہ فروشی کا کام کرتا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑے بازار میں اس کے غلے کی دکان تھی۔ اس دکان میں گندم، چاول، گڑ، شکر، مکئی اور دالیں فروخت ہوتی تھیں۔ اس کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور غلے کے مناسب داموں کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کی دکان میں سودا لینے آتے تھے۔ اس کی دکان میں دو نوعمر لڑکے بھی کام کرتے تھے۔ ایک کا نام احسان تھا اور دوسرے کا مقصود۔ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے اور کوئی 12 سال کے ہوں گے۔ ان لڑکوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا اور دونوں کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ امانت کے محلے میں ہی رہتے تھے اور اسے ان کے گھر کے حالات کا علم تھا، اس لیے اس نے انہیں اپنی دکان میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ یہاں سے انہیں جو کچھ بھی ملتا تھا وہ اسے اپنی ماؤں کے ہاتھ پر رکھتے، جس سے وہ گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ یہ دونوں بڑی محنت اور جانفشانی سے امانت کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ امانت ان کی محنت اور ایمانداری سے بہت خوش تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سارا بازار سنسان پڑا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ احسان اور مقصود دکان کے ایک کونے میں دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امانت بھی دکان میں موجود تھا، اس لیے دونوں لڑکے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ امانت کا بہت ادب کرتے تھے اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کسی بات سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ان دونوں لڑکوں میں احسان زیادہ ہوشیار اور ذہین تھا۔ اسے ہر معاملے میں سوچ بچار کی عادت تھی، اسی وجہ سے امانت اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ دکان کے معاملات میں بھی بہت دلچسپی لیتا تھا اور اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے امانت کو مشورے بھی دیتا رہتا تھا۔ وہ مشورے اسے ایسے ہوا کرتے تھے کہ امانت بخوشی ان پر عمل کرتا تھا۔ اسی کے مشورے پر امانت نے ایک لکڑی کی بڑی سی 2 پہیوں کی ہتھ گاڑی بھی بنوا لی تھی۔ جو لوگ زیادہ سامان خریدتے تھے، امانت ان کا وہ سامان اس گاڑی میں لدوا دیتا تھا اور احسان اور مقصود مل کر وہ سامان اس جگہ پہنچا دیتے تھے جہاں وہ گاہک اسے لے جانا چاہتا تھا۔ گاہکوں کو اس سہولت سے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ اس سے ان کی یہ پریشانی دور ہو گئی تھی کہ سامان کو خود اٹھا کر کیسے لے جائیں۔ امانت اس کام کے اپنے گاہکوں سے ایک دمڑی بھی نہیں لیتا تھا، چونکہ یہ کام احسان اور مقصود مل کر کرتے تھے، اس لیے اس نے ان کی اجرت میں 5 درہم ماہانہ کا اضافہ بھی کر دیا تھا۔ سمجھو یہ ان کی محنت کا انعام تھا۔ اس وقت کام تو کوئی تھا نہیں۔ گرمی کی وجہ سے گاہک دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے اور بازار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اس لیے امانت نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگا لے، شام سے پہلے پھر آ جائے گا۔ اس نے گلے میں پڑی اشرفیاں اور درہم ایک تھیلی میں بھرے اور انہیں اپنے چوگے کی جیب میں رکھا اور اٹھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دروازے میں ایک لمبا چوڑا شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی مونچھیں تھیں اور اس نے سر پر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اسے دکان میں آتا دیکھ کر امانت دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی کے کپڑے اتنے قیمتی تھے کہ امانت کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کوئی بہت ہی امیر و کبیر آدمی ہے۔ وہ آدمی اندر آ گیا تو امانت نے کہا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس آدمی کو دیکھ کر احسان اور مقصود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر آدمی غلہ خریدنے آیا ہے اور انہیں سامان تول تول کر دینا پڑے گا۔ اس آدمی نے کہا، میرا نام گوہر سوداگر ہے، میں سلطان پور میں رہتا ہوں اور وہی میری غلے کی دکان بھی ہے۔ اس دفعہ سلطان پور میں بارشیں بہت کم ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ غلہ پیدا نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنی دور سے آپ کے پاس آنا پڑا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں اور آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے دام بھی بہت مناسب ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی تعداد میں غلہ درکار ہے،
کیا اتنا زیادہ غلہ مجھے مل جائے گا؟ اپنی تعریف سن کر امانت بہت خوش ہوا۔ اس نے گوہر سوداگر کو تخت پر بیٹھنے کا کہا اور بولا، اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا بہت سا غلہ موجود ہے، آپ حکم کریں، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ گوہر سوداگر نے کہا، میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لے کر آیا ہوں، بس آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے۔ اس کی بات سن کر امانت حیران رہ گیا۔ اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا۔ باہر 6 اونٹ کھڑے تھے، ان کی رسیاں سیاہ فام غلاموں نے تھام رکھی تھیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے، میں انہیں نکلوا کر دے دوں گا۔ گوہر سوداگر نے اس کو سامان بتانا شروع کیا۔ امانت ان چیزوں کو لکھتا گیا۔ احسان اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان بڑے سے ترازو میں تول کر دکان کے باہر رکھا، جسے گوہر سوداگر کے غلام اٹھا اٹھا کر اونٹوں پر لادنے لگے۔ اس دوران امانت حساب کتاب کرنے لگا کہ کل سامان کی کیا قیمت ہے۔ اس نے تمام اشیاء کی تفصیل لکھ کر ان کے آگے ان کی قیمت بھی لکھ دی تھی۔ سارا سامان 5000 اشرفیوں کا تھا۔ گوہر سوداگر نے ہزار اشرفیوں کی 5 تھیلیاں نکال کر امانت کے حوالے کی۔ امانت انہیں ایک تھیلی کو الٹ کر ان کی اشرفیاں تخت پر ڈھیر کیں اور مقصود کو پاس بٹھا کر انہیں گننے کا کہا۔ خود اس نے دوسری تھیلی کھول لی تھی اور ان میں موجود اشرفیوں کو گننے لگا۔ اچانک بے خیالی میں مقصود کا ہاتھ اشرفی کے ڈھیر سے ٹکرایا اور چند اشرفیاں زمین پر گر پڑیں۔ یہ اچانک ہی اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اپنی اس حرکت پر مقصود شرمندہ نظر آنے لگا۔ احسان نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اشرفیاں زمین سے اٹھانا شروع کر دیں اور انہیں تخت پر رکھنے لگا۔ اچانک ایک بات دیکھ کر امانت سکتے میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب احسان ان اشرفیوں کو زمین سے اٹھا رہا تھا تو اس نے آنکھ بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امانت اسے دیکھ رہا ہے۔ امانت اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت اچھا لڑکا سمجھتا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اسے دلی صدمہ پہنچا، مگر اس وقت تو اس نے احسان سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ایسا بن گیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب گوہر سوداگر چلا جائے گا تو وہ احسان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ چوری کرنا بری بات ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس حرکت کے نتیجے میں وہ اب اسے اپنی دکان میں بھی نہیں رکھے گا بلکہ نوکری سے نکال دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے 5ویں تھیلی کی اشرفیاں گن لیں تو امانت نے دیکھا کہ احسان دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ اشرفی کو کہیں چھپانے گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر امانت کو اس کی اس حرکت پر افسوس ہوا۔ وہ تو اسے ایک بہت ہی اچھا اور ہاتھ کا صاف لڑکا سمجھتا تھا، مگر آج اس نے ایک اشرفی کی چوری کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ امانت کی دکان سامان سے تقریباً خالی ہو چکی تھی اور اس میں موجود سامان اونٹوں پر لاد دیا گیا تھا۔ چاروں غلام اس مشقت کے کام سے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ امانت نے مقصود کو بازار کی طرف دوڑایا کہ وہ جلدی سے ان کے لیے شربت لے آئے۔ چاروں غلام کام ختم کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے۔ مقصود جلد ہی ٹھنڈا اور خوش ذائقہ شربت لے آیا اور مٹی کے آبخوروں میں ڈال کر سب کو پیش کیا۔ ابھی وہ لوگ شربت پی ہی رہے تھے کہ امانت کی نظر دور سے آتے ہوئے احسان پر پڑی۔ اسے دیکھ کر امانت کو ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب احسان سب کی نظر بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر امانت کو دوبارہ افسوس ہونے لگا۔ وہ ان دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ احسان کی چوری کی وجہ سے اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اچانک امانت نے دیکھا کہ احسان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 6 سپاہیوں کا دستہ بھی تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب دکان پر پہنچ گئے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی احسان نے سپاہیوں سے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق میں نے داروغہ صاحب کو بتایا تھا۔ 2 سپاہیوں نے جھپٹ کر گوہر سوداگر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس صورتحال سے امانت بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، احسان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ایک معزز سوداگر ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ احسان نے بڑے ادب سے کہا، مالک، ابھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔
مقصود بھی ایک کونے میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ اتنے سارے سپاہیوں اور ان کی میانوں میں لٹکتی تلواریں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ادھر گوہر سوداگر غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے احسان کو دیکھا اور بولا، لڑکے، تم مجھے نہیں جانتے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کی بات سن کر احسان ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے کہا، جناب، آپ کے فریب کا پول کھل گیا ہے۔ آپ میرے مالک کو دھوکہ دے کر انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے، اصلی مال لے کر انہیں نقلی اشرفیاں تھما رہے تھے۔ امانت نے یہ بات سنی تو اس نے جلدی سے گوہر سوداگر کی دی ہوئی ایک اشرفی تھیلی سے نکال کر زمین پر گھیسی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا سونے جیسا رنگ اتر گیا تھا اور اندر سے پیتل کی دھات نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مزید کئی اشرفیاں زمین پر گھس کر دیکھیں، وہ بھی سب کی سب نقلی تھیں۔ یہ دیکھ کر گوہر سوداگر گھبرا گیا۔ اس نے خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سپاہیوں نے غلاموں سے کہہ کر امانت کا سارا سامان اونٹوں پر سے اتار کر واپس دکان میں رکھوایا اور ان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سپاہی اپنے ساتھ نقلی اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے گئے تھے تاکہ انہیں مجرم کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے اور مختلف سوالات کر رہے تھے۔ امانت نے انہیں اس واقعے کے متعلق بتایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ ایک بڑا دھوکہ کھانے سے بچ گیا ہے۔ جب لوگوں کا جمگھٹا کم ہوا تو اس نے بڑی محبت سے احسان کو اپنے قریب بٹھایا اور بولا، احسان، جب تم ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں رکھ رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے میرے فائدے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ احسان نے مسکرا کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جب مقصود کا ہاتھ لگ کر اشرفیاں زمین پر گری تھیں تو ٹھن کی طرح کی آواز آئی تھی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تانبے اور پیتل کے سکوں کے گرنے سے ایسی ہی آوازیں آتی ہیں۔ اشرفی زمین پر گرے تو ان کی آواز دوسری ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے فرش پر کوئی پتھر ٹھک کر کے گرا ہو۔ اس کے گرنے سے آواز میں کھنک نہیں ہوتی جیسے پیتل کے سکوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اشرفیوں کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو مجھے اسی وقت شبہ ہو گیا تھا۔ میں سب کی آنکھ بچا کر ایک اشرفی لے کر باہر نکلا اور کونے میں بیٹھ کر اس کو زمین پر گھس کر دیکھا تو اندر سے پیتل کی دھات دکھائی دی، جبکہ اشرفیاں تو خالص سونے کی ہوتی ہیں۔ انہیں کتنا ہی گھسیں ان کی پلاہٹ ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی کوئی دھوکے باز ہے اور آپ کو جل دینے کی فکر میں ہے۔ یہ دیکھ کر میں بھاگا بھاگا داروغہ کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے غور سے میری بات سنی اور سن کر مجھے شاباش دی۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہی میرے ساتھ کر دیے تاکہ وہ اس نوسرباز کو پکڑ سکیں۔ احسان، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اگر وہ چالاک سوداگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میرے تباہ ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، امانت نے کہا۔ مقصود بھی ان دونوں کے قریب کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کا دوست ایک عقل مند لڑکا ہے۔ امانت تو احسان سے بہت ہی خوش تھا۔ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس نے ناحق اس پر شک کیا تھا۔ اس خوشی میں اس نے دونوں لڑکوں کو 10-10 درہم بھی دیے اور کہا، اگلے ہفتے میلہ شروع ہو رہا ہے، یہ رقم تم دونوں وہاں خرچ کرنا اور مزے سے گھومنا پھرنا اور جو جی میں آئے کھانا پینا۔ دونوں لڑکے خوش ہو گئے۔ اگلے دن امانت کی دکان پر شہر کا داروغہ آیا اور آتے ہی احسان کے بارے میں پوچھا۔ امانت نے احسان کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ داروغہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس مجرم کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور قاضی صاحب نے اسی سلسلے میں تم دونوں کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ وہ اس واقعہ کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ احسان تھا تو بچہ ہی، قاضی کا نام سنا تو گھبرا گیا، مگر امانت نے اسے دلاسا دیا اور بولا، گھبراؤ نہیں، میں بھی تو تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ امانت نے دکان بند کی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر داروغہ جی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔
گوہر سوداگر کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے امانت نے تفصیل بتائی، پھر احسان نے پورا واقعہ سنایا۔ اس کی بات سن کر قاضی سمیت وہاں سب لوگ اس کی اس ذہانت پر اش اش کر اٹھے۔ جرم ثابت ہو گیا تھا۔ گوہر سوداگر کو 80 دروں اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے احسان سے کہا، لڑکے احسان، میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تمہاری اگر صحیح تعلیم و تربیت ہو تو تم بڑے ہو کر ایک بہت اچھے اور قابل انسان بن کر ملک کی خدمت کر سکتے ہو۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے کہ تمہارا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، جس کی وجہ سے تم اتنی کم عمری میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ تمہارے اس کارنامے کے صلے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری خزانے سے تمہیں 5 سال تک 200 درہم ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ میں تمہارے مالک امانت کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری اچھی تعلیم کا بندوبست کرے۔ فارغ وقت میں تم اس کی دکان پر کام کر سکتے ہو، جس کا معاوضہ وہ تمہیں ادا کرتا رہے گا۔ قاضی کی یہ بات سن کر احسان کو ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ یہ بات قاضی نے محسوس کر لی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم خوش نہیں ہو لڑکے؟ میں خوش تو ہوں مگر زیادہ نہیں، احسان نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی نے حیرانگی سے سوال کیا۔ انعام کا حقدار میرا دوست مقصود بھی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیاں نیچے نہ گرتیں تو مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اشرفیاں نکلی ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل کارنامہ مقصود کا ہی تھا، جس کی وجہ سے اس سوداگر کی چالاکی کا پردہ چاک ہوا۔ احسان کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ اس کی دوستی کے اس اثار پر بہت خوش ہوئے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، شاباش لڑکے، تم نے بہت اچھی بات کی اور اپنے دوست کو نہیں بھولے۔ اب ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمہارا دوست مقصود کو بھی اتنا وظیفہ ملے گا جتنا تمہیں ملے گا، اور وہ بھی پورے 5 سال تک۔ اس کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی تمہارے مالک امانت پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو مقصود احسان سے لپٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امانت نے بھی احسان کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھنے کے لیے ایک مکتب میں جانے لگے۔ وہاں سے واپسی پر وہ امانت کی دکان پر کام کرتے۔ دونوں کی مائیں بہت خوش تھیں، کیونکہ قاضی کے دیے ہوئے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی۔ پھر امانت کی دکان پر کام کرنے کے بھی انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ ان کی ماؤں کے دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ امانت بھی بہت خوش تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ احسان اور مقصود جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو بھی غلے کا کاروبار کروا دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دونوں لڑکوں کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی۔ چند سالوں بعد اسی رقم سے امانت نے انہیں اپنے پڑوس میں ہی 2 دکانیں کھلوا دیں۔ ایک دکان احسان کی تھی اور دوسری مقصود کی۔ امانت کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے کاروبار کے طریقے سیکھ لیے تھے۔ وہ امانت کی طرح ہی ایماندار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی، اور یہ تعلیم ان کے کاروبار کو چلانے میں بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں دونوں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔